السلام علیکم. نعیم اختر چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. تو آئیے ہم سب مل کر حضرت سے یہ بیان سنتے ہیں. میرے محترم و مکرم حضرت مولانا حافظ محمد اعجاز صاحب حفظہ اللہ الامین اور محترم برادرم جناب رانا آفتاب صاحب اور رانا اقبال صاحب، ڈاکٹر بشر صاحب، پروفیسر عبداللہ صاحب اور معزز سامعین حضرات، علماء کرام، مشائخ عظام، بحمد اللہ تعالی اس مجمع کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بکھر کے مسلمانوں میں ابھی دین کا جذبہ بہت باقی ہے، اور یہ عشق رسول ہے. ابھی مغرب کے بعد حافظ محمد اعجاز صاحب مد ظلہ العالی اسی موضوع پر بات فرما رہے تھے کہ جب تک عشق نہیں، محبت نہیں، تو عمل بھی نہیں. تو اس عشق پر ایک بات یاد آئی. سب سے پہلے وہی سنا دیتا ہوں، پھر سیرت النبی کے پہلو پر کچھ بات ہوگی. میرے والد محترم شیخ الحدیث مولانا سراج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پر علماء اور طلباء کو خطاب فرما رہے تھے. الناس کلہم ہالکون الا العالمون، تمام دنیا ہلاکت میں ہے، تباہی میں ہے، بربادی میں ہے، الا العالمون، مگر جو علم رکھتے ہیں وہ بچ جائیں گے. فرمایا العالمون کلہم ہالکون، تمام علماء بھی ہلاکت پر ہیں، الا العاملون، مگر جو علماء اپنے علم کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں وہ بچ جائیں گے. العاملون کلہم ہالکون، تمام عمل کرنے والے بھی تباہی اور بربادی اور ہلاکت پر ہیں، الا المخلصون، مگر جو اخلاص رکھتے ہیں، اللہ کی رضا رکھتے ہیں اور عشق رکھتے ہیں وہ بچ جائیں گے. اس موضوع پر بات فرماتے ہوئے علماء سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ علماء کی جماعت ایک عالم کو عامل ہونا ضروری ہے، تب تو اس کو علم فائدہ دے گا. فرمایا عامل کے ساتھ عابد ہونا بھی ضروری ہے. فرمایا عابد ہونے کے ساتھ عارف کا ہونا بھی ضروری ہے. پھر فرمانے لگے اس میں تو کوئی بڑی کمال کی بات نہیں. شیطان جو تھا ابلیس، یہ عالم بھی تھا. شیطان ابلیس جو تھا، ابلیس جس کو ابلیس کہا جاتا ہے، الا ابلیس ابا واستکبر، یہ عالم بھی تھا، عابد بھی تھا کہ زمین کا کوئی حصہ اس نے نہیں چھوڑا جس میں اس نے عبادت نہ کی ہو. آسمان کا کوئی چپا ایسا نہیں چھوڑا جہاں اس نے عبادت نہ کی ہو. عامل بھی تھا اور عارف بھی تھا. آپ کہیں گے کیسے عارف تھا؟ عارف تھا تو اللہ نے فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل تو یہاں سے، تو لعنتی ہے. عارف تھا، وہ جانتا تھا کہ خدا کی رحمت جو ہے خدا کے غصے پر حاوی ہے. فوراً کہا قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، ربی فانظرنی، اے میرے پروردگار مجھے کچھ مہلت دے. فرمایا جا تجھے مہلت ہے. فرمایا عالم کے لیے عابد کا ہونا،
عامل کا ہونا، عارف کا ہونا ضروری ہے، لیکن یہ چیز تو شیطان میں بھی پائی جاتی تھی، پھر کیوں جو ہے وہ لانتی بنا؟ بات یہ ہے کہ وہ عالم بھی تھا، عارف بھی تھا، عابد بھی تھا، عامل بھی تھا، لیکن عاشق نہیں تھا، عاشق نہیں تھا۔ تو علماء کرام، عالم بھی ہونا ضروری ہے، عابد ہونا بھی ضروری ہے، عارف ہونا بھی ضروری ہے، اور ساتھ عاشق اور عاجل ہونا بھی ضروری ہے۔ اور یہ آپ کو عشق لے کر آیا ہے۔ فرمایا صحابہ عاشق تھے، صحابہ عاشق تھے۔ آج عاشقوں کی مجلس میں بیٹھا، اللہ آپ کے عشق کو قبول فرمائے۔ عشق پر ایک بات یاد آئی، ایک صحابی مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، اس وقت اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ ایک صحابی حدیث بیان کر رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یوں ارشاد فرمایا۔ ایک بوڑھے صحابی سنتے سنتے جب حدیث مکمل ہوئی تو وہ دوسرے صحابی، بوڑھے صحابی پوچھنے لگے، میرے بھائی یہ حدیث تو نے براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے یا کسی سے نقل کر رہے ہو، روایت کر رہے ہو، یہ بتلا دیں۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث براہ راست حضرت ابو دردہ سے سنی ہے، اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے براہ راست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ فرماتے اچھا ابو دردہ کہاں ہیں؟ حضرت ابو دردہ کہاں ہیں؟ فرمایا اس وقت وہ عراق میں ہیں، کوفے میں، اس وقت وہ کوفے میں ہیں، عراق میں ہیں۔ جو ہی بیٹھے تھے چادر پڑی تھی آگے، یوں چادر اپنے کندھے پر ڈالے، مدینہ سے، مدینہ میں بیٹھے ہیں، مدینہ میں مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، یوں چادر ڈالی۔ فرمایا اچھا ہم کوفہ چلتے ہیں، یہ حدیث جنہوں نے براہ راست محمد رسول اللہ سے سنی ہے، ہم بھی براہ راست اس صحابی رسول سے سننا چاہتے ہیں۔ یہ عشق تھا، یہ عشق تھا۔ مسلمانوں آج اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھیں، ہم نے عشق رسول کا دعویٰ تو کیا ہے، اللہ ہمیں اس دعوے میں سچا بنا دے۔ آج ہماری صورت سیرت، اٹھنا بیٹھنا، شادی بیاہ، موت غمی، چار اتوار، گفتار، کردار، اخلاق، سارا کا سارا محمد رسول اللہ کی سنت کے خلاف، اور دعویٰ کرتے ہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ ہم اس دعوے میں سچا بنا۔ یوں ہی بیٹھے، چادر یوں رکھی اور روانہ ہو گئے۔ یوں نہیں کہا کہ میرے بچوں کو سلام پہنچا دینا، یوں نہیں کہا کہ میری بیوی کو میری خبر دے دینا، زاد راہ ساتھ نہیں، پانی ساتھ تک نہیں، لمبا سفر ہے، طویل مسافت ہے، اب جا رہے ہیں، راستے میں درختوں کے پتے کھاتے ہوئے جا رہے ہیں، اور رو کر کہتے ہیں اللہ جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں اس مقصد میں کامیابی عطا فرما، اللہ میرے لیے سفر آسان فرما، مجھے کوفہ پہنچا تاکہ میں تیرے نبی محمد رسول اللہ کی حدیث کو براہ راست حضرت ابو دردہ سے سن لوں۔ جب کوفہ پہنچے لوگوں سے پوچھا، لوگوں حضرت ابو دردہ کہاں ہیں؟ فرمایا فلاں مسجد میں ہیں۔ پہنچے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے رہے تھے، دروازے پر نظر پڑی تو دیکھا کہ مدینہ سے ایک صحابی آ رہے ہیں، اہل مدینہ ہیں، بوڑھے ہیں، رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ تو حضرت ابو دردہ کی چیخ نکلی، رو کر کہتے ہیں لوگوں رب محمد کی قسم میرے حبیب کے شہر سے میرا حبیب آیا۔ جا کر بغلگیر ہوئے، ماتھا چوم رہے ہیں، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہے ہیں، رو کر کہتے ہیں اللہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ تیرے نبی کے شہر محمد رسول اللہ کے شہر سے میرا حبیب آیا ہے۔ پھر فرمانے لگے میرے بھائی تمہارے کپڑے انتہائی میلے ہو چکے ہیں، تمہارے سر پر گرد و غبار ہے، ایسا کر لو تھوڑا غسل کر لو۔ تو وہ صحابی رسول رو کر فرماتے ہیں ابو دردہ میں یہاں غسل کرنے کے لیے نہیں آیا، میں یہاں پوشاک بدلنے کے لیے نہیں آیا،
میں ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں جو تو نے براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، وہی حدیث مجھے براہ راست سنا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹھو میں حدیث سناتا ہوں۔ انہوں نے بیان فرمایا کہ فلاں حدیث بیان کرنی ہے۔ جب حدیث بیان کرنے لگے حضرت ابو دردہ تو وہ بوڑھے صحابی رو کر کہتے ہیں ابو دردہ وہی کیفیت اختیار کرو نا، وہی صورت اختیار کرو جو صورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت تھی، وہی منظر پیش کرو۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محراب میں یوں ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے، اور آپ کا دایاں پاؤں یوں رکھا ہوا تھا اور بایاں پاؤں یوں رکھا ہوا تھا اور آپ کا دایاں ہاتھ یوں تھا۔ تو وہ بوڑھے صحابی پوچھتے ہیں ابو دردہ کیا اللہ کے نبی کے ہاتھ میں کچھ تھا؟ تو حضرت ابو دردہ رو کر فرماتے ہیں ہاں مجھے اب یاد آیا، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں چھڑی تھی، فرمایا چھڑی منگاؤ نا۔ حضرت ابو دردہ خود نکلے جنگل میں، اسی کیفیت کی چھڑی بنا کر لے کر آئے، اسی کیفیت کی، اور آ کر فرمانے لگے میرے نبی کے صحابی میرے حبیب اسی نوعیت کی چھڑی تھی، اسی کیفیت کی چھڑی تھی جو میں ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حدیث بیان فرما رہے تھے تو آپ کے دائیں ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ فلاں الفاظ پر تھے تو آپ کی چھڑی مبارک یوں دائیں طرف تھی، آپ نے جو فلاں لفظ فرمایا تو اس وقت چھڑی فلاں جگہ پر رکھی ہوئی تھی، جب فلاں لفظ پر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی یوں رکھی ہوئی تھی، اور آپ جب یہ بات فرما رہے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک مسکرا رہا تھا۔ یہ صحابی اس کو غور سے دیکھ رہے ہیں، حدیث رسول اللہ سن رہے ہیں۔ جب حدیث مکمل ہوئی تو وہ صحابی آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر کہتے ہیں اللہ جس مقصد کے لیے آیا تھا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم اس مقصد میں کامیاب ہوا، اور چادر اپنے کندھے پر رکھی، فرمایا لوگوں میں جس مقصد کے لیے آیا تھا اس میں کامیاب ہوا، میں روٹی مدینے میں جا کر کھاؤں گا، یہاں روٹی کھانا بھی حرام ہے۔ یہ عشق تھا، یہ محبت تھی۔ آج ہم نے بھی محبت کا اظہار تو کیا، لیکن ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا رسول اللہ کی سنت کے خلاف۔ سبحان اللہ، ہماری سیرت سیرت رسول اللہ کی سیرت کے مطابق بنا۔ سیرت کے جلسے سننے والوں جب تک سیرت اپنا کے نہیں اس وقت تک سیرت بیان کرنے کا سیرت بیان کرنے میں کوئی کامیابی نہیں۔ اے اللہ جو کچھ ہم کہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ جہاں اونچا کر بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک صحیح۔ بات اس کی ہو رہی تھی، تھوڑا سا اسی موضوع کو بیان کرتا جاؤں۔ آج حافظ اعجاز صاحب نے ہمیں ایک عجیب لائن دے دی۔ مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بلال ذرا مدینہ کی گلیوں میں آواز لگا دو۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی گلیوں میں آواز لگا رہے ہیں ایھا الناس، او لوگوں خرجو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو۔ مسلمانوں اللہ کی قسم تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو۔ بس حضرت بلال نے اعلان کرنا تھا، جو صحابی جس حال میں تھا، اگر کوئی دکان پر بیٹھا ہے ہاتھ میں ترازو پکڑا ہوا ہے، گاہک سامنے کھڑا ہوا ہے، فوراً ترازو ہاتھ سے پھینک دیا، گاہک کہتا ہے مجھے سودا دے دو نا، یہ جواب میں فرماتے ہیں نہیں نہیں میں دنیا کا سودا نہیں بیچتا، میں تو جنت کا سودا لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ کوئی کھیتی میں کھڑا ہے تو کھیتی وہیں چھوڑ دیتا ہے۔ مسلمانوں
اگر کسی نے جوتا نہیں پہنا اتنی دیر نہیں کی کہ وہ جوتا پہن لے. اگر کسی نے سر پہ پگڑی نہیں باندھی ہوئی اتنی دیر نہیں کی کہ میں پگڑی باندھ لوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ کے نافرمانوں میں نہ لکھا جاؤں. اس حال میں دوڑتے ہوئے آئے. بعض صحابہ نے قمیضیں نہیں پہنی ہوئی تھی. اتنی نوبت بھی نہیں آئی کہ قمیض پہن لوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. دو بچے بھی آواز سنتے ہیں. ایک کا نام معاذ ہے, دوسرے کا نام معوذ ہے. جو ہی بلال کی آواز سنتے ہیں, ایک کی عمر 10 سال ہے, دوسرے کی عمر 8 سال ہے. او مسلمانوں, بات عشق کی میں کر رہا ہوں. دوڑتے ہوئے اماں کی خدمت میں حاضر ہوئے. رو کر کہتے ہیں اماں یہ بات کہنی تھی کہ اماں کی چیخیں نکل گئیں. پوچھتے ہیں اماں تو کیوں روتی ہے؟ اماں رو کر جواب دیتی ہے, او میرے بیٹو, آج اگر تمہارا ابا زندہ ہوتا, تمہارا جوان بھائی ہوتا, تو میں تمہارے نبی محمد رسول اللہ کے قدموں میں قربان کر دیتی. آج تمہارا ابا نہیں, تمہارا جوان بھائی نہیں, تمہارا چچا نہیں, تمہارا ماموں نہیں. آج ہم اس جہاد سے محروم ہیں. میں اس لیے روتی ہوں. میں نہ روں تو کون روئے؟ بجو ہی بچوں نے یہ بات سنی, اماں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے, اماں اجازت دینا تیرا کام, کفر کے چھکے چھڑا دینا ہمارا کام. اللہ, یہ جذبہ تھا مسلمانوں, یہ ایمان تھا. اور ادھر ایک بوڑھی بھی آ رہی ہے, رو کر کہتی ہے, یا رسول اللہ میرے لئے کیا خدمت ہے؟ میرا خاوند زندہ نہیں, میرا جوان بیٹا نہیں, میرا کوئی بھائی نہیں کہ آپ کے قدموں میں قربان کر دوں. یا رسول اللہ میرے لئے کیا خدمت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بوڑھی جاؤ گھر میں جا کر ہمارے حق میں دعا کرو. جب بوڑھی گھر میں پہنچتی ہے, گھر کے کونے کونے کو چھان مارتی ہے کہ کوئی چیز ایسی ملے کہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر کر دوں. جب کچھ نہ ملا تو کینچی لے کر اپنے بالوں کو کاٹتی ہے. بالوں کو کاٹ کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر رو کر کہتی ہے, اے اللہ کے نبی میرے ان بالوں کو قبول فرما لو. کسی مجاہد کے گھوڑے کی رسی کے کام میں لے آؤ تاکہ قیامت کے دن میں بھی فخر کروں کہ میرا بھی اس جہاد میں حصہ تھا. تو مسلمانوں اور بوڑھوں کی جماعت, میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, اب تو باز آ جاؤ. خدا کا واسطہ دیتا ہوں, باز آ جاؤ. حدیث کے الفاظ ہیں, جو بوڑھا گناہوں سے باز نہیں آتا اللہ کو انتہائی غضب اور غصہ آتا ہے. نوجوان کو پھر بھی ڈھیل دے دیتے ہیں کہ شاید اس کو موقع مل جائے توبہ کا, لیکن بوڑھا جب باز نہیں آتا تو اللہ اس سے توبہ کی توفیق بھی سلب کر لیتے ہیں. ایک اور عورت آئی, جذبہ ایمانی کی بات کر رہا ہوں, عشق کی بات کر رہا ہوں. اللہ ہمیں بھی عاشق صادق بنا دے. بات عشق کی ہے میرے بھائی. قابل ہونا آسان ہے لیکن قبولیت کا ہونا بہت مشکل ہے. قابل تو ہیں, نماز تو پڑھ سکتے ہیں, اس قابل ہیں, حیثیت دی اللہ نے, اللہ نے تندرستی دی ہے, اللہ نے آنکھوں والی نعمت عطا فرمائی ہے, اللہ نے چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. نماز پڑھنے کی قابلیت تو ہے, لیکن جو نماز نہیں پڑھتا تو سمجھ لے کہ قبولیت نہیں ہے. اللہ قبولیت عطا فرما دے. تو میں عرض کر رہا تھا, وہ بوڑھی ایک نوجوان عورت آئی, اپنے بچے کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر آ رہی ہے. بچہ دودھ پیتا آ رہا ہے, 1 سال کا بچہ ہے. رو کر کہتی ہے, اللہ کے نبی اس کا ابا بدر کے میدان میں شہید ہو چکا ہے. اے اللہ کے نبی اس کا بڑا بھائی نہیں کہ آپ کے قدموں میں قربان کر دوں. میں چھوٹے بچے کو, دودھ پیتے بچے کو لے کر آئی ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرما لیجئے. کسی مجاہد کے ہاتھ میں دے دیے جس کے ہاتھ میں ڈھال نہ ہو. جب گھمسان کی جنگ ہونے لگے, جب تلواریں چلنے لگے, تو وہ صحابی جس کے ہاتھ میں ڈھال نہ ہو میرے بچے کو ڈھال کے طور پر استعمال کرے. یا رسول اللہ تیرا صحابی بچ جائے, میرا بیٹا کٹ جائے, میں یہی چاہتی ہوں, قبول فرما لیجیے. اللہ, یہ عشق تھا. آج ہم نے بھی اس کا دعویٰ کیا.
لیکن رسول اللہ کی صورت نہیں بھاتی مسلمانوں. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں زندگی کا علم نہیں آج ہے کل ہوں گے کہ نہیں. اس حال میں فوت ہو گئے مسلمانوں تو علماء نے لکھا ہے کہ جس وقت میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے ہماری قبروں سے لے کر روضہ اقدس تک سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کر دیا جائے گا. اور منکر نکیر وہاں بھی خدا کی رحمت ہوگی. منکر نکیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے قبر کے مہمان سے یوں پوچھیں گے یوں مخاطب ہو کر من نبیک، او قبر کے مہمان اٹھ بیٹھ جلدی کر بتلا من نبیک، یعنی خود بتلا بھی رہا ہے اشارہ بھی کر رہا ہے، یعنی کہہ دینا محمد الرسول اللہ. اور اللہ کے نبی کا ارشاد بھی سن لو. آپ کا ارشاد ہے قبر میں امتی نے مجھے پہچان لیا تو محشر کے میدان میں میں امتی کو ضرور پہچان لوں گا. اگر قبر میں امتی نے نہ پہچانا تو محشر کے میدان میں بھی امتی کو نہیں پہچانوں گا. او مسلمانوں اس حال میں موت آ گئی. چہرے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی نہیں. کہیں اللہ کے نبی نے چہرہ پھیر دیا تو نبوت کی پہچان مسلمانوں مشکل ہو جائے گی. کم سے کم اتنا تو کہہ دو نا اللہ، کہہ دو نا اللہ، درد دل سے کہہ دو نا اللہ، بآواز بلند کہہ دو نا اللہ. کبھی آدھی رات کو اٹھ کے کہہ دیا کرو نا اللہ. میں یوں نہیں کہتا کہ بابو ہو کر مصلی کی پیٹھ پر کھڑے ہو کر کبھی قیام میں کبھی رکوع میں کبھی سجود میں. ہاں اگر یہ اللہ توفیق عطا فرما دے تو وہ لوگوں اللہ کی قسم یہ کر کے دیکھو تو صحیح کتنا لطف اور مزہ آتا ہے. کبھی دیکھو تو صحیح آدھی رات کا وقت ہو، دوپہر کا وقت ہو، ساری دنیا سوئی ہوئی ہو، رات کا سناٹا ہو، اندھیرا ہو، ایک خالق ہو دوسری مخلوق کی ذات ہو. جب انسان مصلی پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں نا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الحمدللہ رب العالمین. تمام خوبیاں تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو جہانوں کا رب ہے. عالم ارواح کا رب کون؟ کہہ دو نا اللہ. ماں کے پیٹ کا رب کون؟ کہہ دو نا اللہ. ماں کے پیٹ میں بچے کو روزی پہنچانے والا کون؟ نقش و نگاری کرنے والا کون؟ سانس دلوانے والا کون؟ او لوگوں جو رب ماں کے پیٹ میں بچے کو روزی پہنچا سکتا ہے، زندگی عطا فرما سکتا ہے، وہی رب قبر کے پیٹ میں بھی اپنے بندے کو زندگی عطا فرما سکتا ہے. ماں کے پیٹ کا رب کون؟ اور نقش و نگاری کرنے والا کون؟ کبھی اس طرف سوچ لیا کرو مسلمانوں، نہ تمہارا بھی اپنے مقام پر، میرا بھی اپنے مقام پر، آپ کے کان بھی اپنی جگہ، میرے کان بھی اپنی جگہ، آپ کی آنکھیں میری آنکھیں، آپ کے ہونٹ میرے ہونٹ. لیکن یہ چند انچوں میں نقش و نگاری کرنے والے رب، آپ کی شکل اور میری شکل اور ان شکلوں میں فرق کرنے والا کون؟ کہہ دو نا اللہ. کبھی سوچ لیا کرو. الحمدللہ رب العالمین. آج ہم نے نماز تو پڑھی لیکن الحمدللہ کا معنی نہیں آتا، مفہوم نہیں آتا ہمیں کہ اس کا معنی کیا ہے. وہ کھڑے ہیں مسلمانوں، یہ نماز اللہ قبول فرما دے تو اور بات ہے. آج ہم نے انگریزی تو پڑھیں گناہ نہیں، ضرور پڑھیں. انگریزی پڑھیں، جاپانی سیکھیں، فرانسیسی سیکھیں، چینی زبان سیکھیں. یہ تیار ہے تو ہاتھ تو اٹھا. تو میں عرض کر رہا تھا کہہ دو نا اللہ اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ ہمارے چہروں پر رسول اللہ کی سنت سج نہ جائے.
کوئی مہلت تو مل جائے. اے اللہ اپنے نبی کی پہچان قبر میں کرا دے. تو میں اس کی بات کر رہا تھا. صحابہ عاشق تھے. آدھی رات کا وقت ہے, سردیوں کی رات ہے, ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جا کر دستک دے رہے ہیں. کیا خوش نصیب وہ صحابی ہیں جن کے در پر محمد الرسول اللہ تشریف فرما. کیا منظر ہو. اور آپ کی عادت مبارک ہے کہ جب دروازہ کھٹکھٹاتے ساتھ فرماتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ دروازہ کھٹکھٹاتے ساتھ سلام فرماتے ہیں. اگر آواز آتی ہے تو ٹھیک, ورنہ دوسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹانے کے ساتھ سلام فرماتے ہیں. او سیرت کے جلسے سننے والوں, آج اس مسئلے کو یاد کر لو. تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا, فرمایا السلام علیکم. آپ ایک صحابی کے دروازے پر تشریف لے گئے, فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ اندر بیٹھے ہوئے تھے. بیوی سے کہتے ہیں خاموش خاموش خاموش, زور سے جواب نہ دینا تاکہ اللہ کے نبی پھر سلام فرمائیں. اور اندر سے کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. پھر آپ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیوی سے کہتے ہیں اللہ کی قسم ذرا آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ, خدا کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ دروازہ بھی کھٹکھٹاتے ہیں, فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر یہ ایسا سے جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام یا رسول اللہ. اتنے میں اللہ کے نبی واپس تشریف لے جا رہے ہیں. یہ مسئلہ بتلا دیا کہ کسی کے دروازے پر جائیں تو 3 مرتبہ آواز لگائیں اور سلام بھی ساتھ کریں. اگر وہ نکل آئے جواب دے دے تو ٹھیک ہے, اگر جواب نہ دے تو برا نہ مانے, واپس ہو جائے. اور ہم کیا کہتے ہیں, بڑا مست ہو گئے ہیں جی, یہ ملا بدماش ملا جو ہے اصل دروازے سے کھڑے ہیں, بیر نہیں نکل گا, یہ مولوی مست کی گئے. ہاں معلوم نہیں کہ وہ کون سی پریشانی میں ہے, کس تکلیف میں ہے, کیوں نہیں ملنا چاہتا, گھر میں کوئی ہے یا نہیں, تو برا نہ مان. 3 مرتبہ آواز لگا پھر واپس ہو جا. وہ صحابی جب تیسری مرتبہ آپ نے آواز لگائی اور پھر آپ واپس تشریف لے جا رہے تھے, ابھی انتظار میں ہے کہ اللہ کے نبی پھر سلام فرمائیں. لیکن جب نہیں فرمائے چوتھی مرتبہ آپ تشریف لے جا رہے تھے تو وہ دوڑے اور رسول اللہ کے دامن کو پکڑ کر رو کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی, آپ جب سلام فرما رہے تھے ہم آہستہ سے جواب دے رہے تھے, ہمارا حرص تھا, ہمارے دل میں یہ خیال تھا کہ آپ بار بار سلام کرتے جائیں تاکہ ہمارے گھروں میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں برستی رہیں. اور قرآن کا حکم بھی یہ سن لو. حضرت حافظ اعجاز صاحب مدذلہ تشریف رکھتے ہیں, اور بھی علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں, خطباء یہاں بیٹھے ہیں, حفاظ بیٹھے ہیں, قراء بیٹھے ہیں. قرآن نے اعلان کیا, قرآن کا حکم سن لو. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. او ایمان والو, اپنے گھروں میں غیر کے گھروں میں داخل نہ ہونا جب تک کی اجازت نہ لینا اور سلام نہ کر لینا, اس وقت تک داخل نہ ہونا. اور مسلمانوں ہم نے یہ عمل چھوڑ دیا, اپنے گھروں میں جاتے ہیں سلام نہیں کرتے, غیروں کے گھروں میں جاتے ہیں سلام نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھروں سے اللہ کی رحمتیں اٹھ گئیں, برکتیں اٹھ گئیں. آج خدا کی رحمتیں نہیں برستی بلکہ خدا کی لعنتیں برس رہی ہیں. آج گھر گھر میں جو ناچاکی ہے, فساد ہے, گھر گھر میں بے حیائی کے اڈے بنے ہوئے ہیں. مسلمانوں, بات یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں اللہ کا ذکر نہیں, قرآن کی تلاوت نہیں,
اللہ کے احکامات کو توڑا جاتا ہے، نبی کی سنتوں کے جنازے اٹھتے ہیں، لیکن ہمیں غم نہیں ہوتا۔ اولاد نماز نہیں پڑھتی، کبھی ہم نے پوچھا نہیں، پوچھا ہے کبھی؟ بیوی نماز نہیں پڑھتی، کبھی ہم نے پوچھا؟ اولاد سے ہم نے یوں تو پوچھا، بیٹا سکول گیا تھا یا نہیں، کام پر گیا تھا یا نہیں، دکان پر گیا تھا یا نہیں؟ اگر نہیں گیا تو ابا کہتے ہو بدبختہ کل تیرا مستقبل تاریک ہوگا، کہتے ہو نا۔ لیکن کون سا ابا ہے جس نے کہا ہو بیٹا صبح نماز پڑھی تھی یا نہیں؟ اگر نہیں پڑھی تو کون سا ابا ہے جس نے کہا ہو بیٹا کل تیری قبر تاریک ہوگی، خدا کو کیا جواب دے گا؟ کسی نے کہا؟ مسلمانوں کہہ دیا کرو، پوچھ لیا کرو، اور یہ بھی قرآن کا حکم ہے، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، او لوگوں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، نماز کا حکم کرو۔ یوں نہیں فرمایا تلقین کرو، یوں نہیں فرمایا کہ مشورہ دو، یوں نہیں فرمایا نصیحت کرو۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، نماز کا حکم کرو۔ حکم اس کو کہتے ہیں ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ۔ اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی، اولاد نماز نہیں پڑھتی، اولاد کو کہہ دو بیٹا میرے گھر میں رہنا ہے تو نماز پڑھنی ہوگی، ورنہ میرے گھر سے نکل جا۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آگے اللہ مسئلے کو حل فرما رہی ہیں، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خیال رکھنا، ثابت قدم رہنا۔ جب جوان اولاد سے نماز کا حکم کرو گے، ایک دن بھی سن لے گی، دوسرے دن بھی سن لے گی، تیسرے دن بھی سن لے گی، پھر کہہ بیٹھیں گے ابا تو نے تو ہمیں تنگ کر دیا، ہم تھکے ہوئے آتے ہیں، کچھ آرام کر رہے ہوتے ہیں، اور تو آ کر کھڑے ہو کر آواز لگاتا ہے نماز پڑھو نماز پڑھو۔ ابا جا تو مسیح پڑھ، ہم تو مسیح نہیں بنتے۔ ابا آج کے بعد نہ کہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے کوئی لفظ ایسا نکل جائے تیری توہین نہ ہو جائے۔ فرمایا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خیال رکھنا، اپنی توہین کراتے رہنا لیکن نماز کا حکم کرتے رہنا۔ اگر تو نے نماز کا حکم چھوڑ دیا تو یہی اولاد تیرا کل قیامت کے دن گریبان پکڑ لے گی، یہی بیوی گریبان پکڑے گی۔ جب وہ جہنم جا رہے ہوں گے تو رب سے شکایت کر کے کہیں گے اللہ ہمیں اس نے روکا بھی نہیں تھا، ٹوکا بھی نہیں تھا، اس نے نماز کا حکم بھی نہیں کیا تھا، آج ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہمارے ابا کو بھی جہنم بھیج دے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ غصے میں فرمائے گا جا تو بھی ان کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جا۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا عشق رسول کی بات ہو رہی تھی، درمیان میں بات ہو رہا ہے، رات کا وقت ہے، حضرت معاذ بن جبل کہہ دو رضی اللہ، دروازہ کھٹکھٹایا اور ساتھ فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اندر سے حضرت معاذ بن جبل جواب میں فرماتے ہیں وعلیک السلام یا رسول اللہ، فدا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اے اللہ کے نبی کیسے آنا ہوا؟ آج ہی رات کا وقت ہے، سردیوں کی راتیں ہیں، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں معاذ جاؤ یمن جاؤ اور وہاں جا کر کلمہ توحید کا پیغام پہنچا دو۔ حضرت معاذ بن جبل یوں نہیں فرماتے یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یوں نہیں فرماتے یا رسول اللہ میری جوان بیوی کہاں جائے گی، یا یوں نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ صبح تک مہلت دے دو، ابھی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، سردی کی راتیں ہیں، رات کا وقت ہے، لیکن یوں بھی نہیں فرمایا، فوراً دوڑے سواری لے کر آئے، فرمایا یا رسول اللہ سواری بھی تیار ہے، سوار بھی تیار ہے، آپ حکم کریں میں تعمیل کرنے کے لیے تیار کھڑا ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں معاذ سواری پر سوار ہو جاؤ۔
حضرت معاذ فرماتے میں سوار ہوا، اب اللہ کے نبی گھوڑے کی نکیل پکڑ کر تشریف لے جا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پیدل ہیں، میں سوار ہوں، مجھے حکم کیجیے تھا کہ میں بھی آپ کے ساتھ پیدل چلوں۔ فرمایا معاذ بیٹھے رہو، میرا حکم یہی ہے۔ 3 میل تک اللہ کے نبی تشریف لے گئے۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں جب ثنیۃ الوداع پر پہنچے آپ نے فرمایا معاذ اتر آؤ۔ حضرت معاذ فرماتے میں نیچے اترا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا، میرے چہرے کو بوسہ دے کر فرمایا یا معاذ جس وقت تو واپس مدینہ لوٹے گا میں دنیا سے پردہ فرما جاؤں گا، میری قبر اقدس پر آ کر حاضری دے دینا، تیری میری ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ بات جب میں نے سنی میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، میری داڑھی مبارک آنکھوں سے بھر گئی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کو بوسہ دیتا ہوں، میں رسول اللہ کے چہرے انور کو بوسہ دے رہا ہوں، میں رسول اللہ کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دے رہا ہوں۔ مجھے سفر بھول گیا، سفر کی تکلیفیں بھول گئی، اولاد بھول گئی، بیوی بھول گئی، میں رسول اللہ کے چہرے انور کو بار بار دیکھتا ہوں، روتا ہوں۔ آپ نے حکم فرمایا معاذ روانہ ہو جاؤ۔ جب میں روانہ ہونے لگا میں اپنی سواری پر بیٹھ کر مڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے ہاتھ آسمان کی طرف بلند فرما دیے، رو کر فرماتے ہیں اے میرے اللہ معاذ بن جبل کا سفر آسان فرما، مشکل آسان فرما، جس مقصد میں میں بھیج رکھا ہوں اللہ اس مقصد میں بھی کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ معاذ بن جبل کو ثابت قدمی عطا فرما، جو ابھی اس نے بات سنی ہے اللہ تو اس کی حفاظت فرما۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں میں دور تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ رہا ہوں، میں جا بھی رہا ہوں، لیکن آپ کا چہرہ انور 14ویں چاند کی طرح چمکتا ہوا مجھے دور تک نظر آیا۔ آپ نے ہاتھ بھی بلند کیے ہوئے ہیں، جب تک میں دیکھتا رہا اللہ کے نبی مجھے یوں نظر آ رہے تھے کہ میں رسول اللہ کے قریب کھڑا ہوں۔ اللہ حضرت معاذ بن جبل فرماتے میں یمن پہنچا، وہاں جا کر میں نے جو پیغام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ پیغام بھی میں نے پہنچایا۔ مسلمانوں آخر ان کی بھی تو اولاد تھی نا، ان کے کاروبار بھی تھے نا، اور مجھے اپنا جب ہم افغانستان پہنچے جس وقت یہ روس کی فوجیں آئی ہوئی تھیں، ہماری تشکیل ہوئی تھی خوست کے علاقے میں، جس طرح کے تبلیغی جماعت والے مطالبہ کرتے ہیں، مطالبہ کرنے کے بعد پھر ان کے دروازوں پر جا کر وصول کرتے ہیں، اسی طریقے سے پہلے مطالبہ ہوتا ہے جہاد کا، پھر مطالبے کے بعد ان کے دروازوں پر جا کر وصول کیا جاتا ہے۔ تو ہم ایک دروازے پر پہنچے، دستک دی، ایک نوجوان نکلا، یہ بات سننا بڑے غور سے سننا۔ وہ جب نوجوان جب نکلا ہاتھ میں اس کے ایک جوڑا ہے کپڑوں کا اور روکھا سوکھا ٹکڑا بھی ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اللہ، روکھا سوکھا ٹکڑا روٹی کا وہ بھی ساتھ رکھا ہوا ہے، وہ سامنے نظر آ رہا تھا۔ جو ہی دروازے سے باہر نکلا چند قدم چلنا ہی تھا کہ اس کے 5 بچے روتے ہوئے چیخیں دھاڑیں مارتے ہوئے آئے اور ابا کو لپٹ گئے۔ کوئی ابا کو یہاں سے پکڑا ہوا تھا، کوئی ادھر سے پکڑا ہوا تھا، کوئی ادھر سے پکڑا ہوا تھا، اور کہنے لگے ابا، پشتوں میں کہتے تھے ابا چہرے زبان دی تو کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو ابا ہم اکیلا چھوڑ کر، اور اندر سے بیوی کی رونے کی بھی آواز آ رہی تھی۔ اتنے میں وہ شخص اب بچوں کو کہتے ہیں لریشا لریشا ہٹ جاؤ، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی ٹپک پڑے، آسمان کی طرف بھی دیکھتا ہے۔ ہم نے کہا کہ اپنے بچوں کو ذرا دروازے تک اندر تک جا کے پہنچا دو۔ جب بچوں کو لے کر گیا اندر دروازے میں داخل کیا، باہر سے اس نے کنڈی لگائی، جب رونے کی آواز آئی تو دروازے پر بیٹھ گیا
اب خوب رو کر کہتا ہے، آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر کہتا ہے، اللہ جس وقت تیرے نبی کے صحابہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر روانہ ہو رہے ہوں گے، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر ان کو روتا ہوا دیکھتے ہوئے جا رہے ہوں گے، اللہ تو ان کے بچوں کی حفاظت کرتا ہوگا، اللہ میں بھی تجھ سے التجا کرتا ہوں میرے بچوں کی حفاظت فرمانا، اللہ مجھے شہادت کی موت بھی عطا فرمانا۔ مسلمانوں ایک عجیب منظر تھا، ہر ایک کی آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے۔ اب وہ بچے اندر سے رو رہے ہیں، یہ باہر سے رو رہا ہے۔ پھر اس حال میں جب وہ جانے لگا تو مڑ کر گھر کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے، اللہ میرے گھر کی حفاظت فرمانا۔ مسلمانوں ہمیں مفت میں دین ملا، مفت میں قرآن میں ملا، جاؤ ذرا بلال سے پوچھ کر آؤ۔ جب پیٹا جاتا اور چیخوں کی آواز نکلتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جب آواز پڑتی تو آپ دوڑتے ہوئے تشریف لاتے، بلال کو اپنی آنکھوں سے مار کھاتا دیکھتے اور آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر فرماتے، اللہ یہ تیرے نبی کے صحابہ کب تک مار کھاتے رہیں گے، اللہ تو ان کی حفاظت فرما۔ کبھی حضرت سمیہ کو 2 لاکھ کیا جا رہا ہے، کبھی حضرت خباب کو گھسیٹ کر مارا جا رہا ہے، انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، کبھی حضرت خبیب کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا جا رہا ہے۔ جب حضرت خبیب نے دیکھا کوئی شخص نہیں جو محمد رسول اللہ کو میری خبر سنا دے کہ میں تیرا غلام پھانسی کے تختے پر لٹک گیا ہے، لیکن آخری کلمہ یہی تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب دیکھا کوئی نہیں، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی مسلمان نہیں، مکہ میں پھانسی کے تختے پر کھڑا ہے اور مدینہ میں محمد رسول اللہ تشریف رکھتے ہیں۔ یہاں سے آواز لگئی، السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ میرا سلام بھی اپنے نبی محمد الرسول اللہ تک پہنچا دے، میرا پیغام بھی محمد الرسول اللہ تک پہنچا دے۔ اللہم بلغنا رسالت نبیک فبلغ حالنا الی نبیک، اے اللہ ہم نے تیرے نبی محمد الرسول اللہ کی رسالت کا حق پھانسی کے تختے پر لٹک پر بھی ادا کر دیا، کم سے کم ہمارا حال تو محمد الرسول اللہ تک پہنچا۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی مسجد نبوی میں تشریف فرما گئے، فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی روتے ہیں، رو کر فرماتے ہیں لوگوں تمہارا بھائی حضرت خبیب پھانسی کے تختے پر لٹکے ہوئے ہیں اور آخری کلمہ ان کی زبان پر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ او مسلمانوں، آج ہمیں مفت میں قرآن ملا، مفت میں کلمہ ملا، اس لیے ہمیں قدر نہیں، اللہ ہمیں قدر کرنے والا بنا۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ پیغام پہنچا رہے ہیں، واپس جب مدینہ میں لوٹتے فرماتے ہیں رات کا وقت ہے، جو صحابی بھی مجھے ملتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں اللہ کے نبی کیسے ہیں، کہاں تشریف رکھتے ہیں، لیکن جو صحابی بھی سنتا ہے رو پڑتا ہے، آنکھوں میں آنسو تو ٹپک جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتلاتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ او لوگوں، عشق و محبت کا یہ عالم ہے۔ مدینہ کے صحابہ فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرماتے ہیں وہ 12 ربیع الاول کا دن ہے، صبح کا وقت ہے، یہ غالباً عصر کا وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا مدینہ میں کہرام مچ گیا، چھوٹے بھی روتے ہیں، بڑے بھی روتے ہیں، بوڑھے بھی روتے ہیں، عورتیں بھی روتی ہیں، حتیٰ کہ ہمارے گھروں میں کھانا پینا بچوں نے بھی چھوڑ دیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک جس اونٹنی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوا کرتے تھے وہ اونٹنی 3 دن تک مدینہ میں گھومتی رہی، روتی رہی، کھانا پینا بھی اونٹنی نے چھوڑ دیا۔ یہاں تک صحابہ فرماتے ہیں جب ہم نے قبر اقدس میں اللہ کے نبی کو رکھ دیا، اونٹنی مدینہ سے نکل گئی، جنگل میں گئی، وہاں فوت ہو گئی، مدت
مدت کے بعد ہم جنگل پہنچے، ہم نے دیکھا اونٹنی فوت ہو گئی ہے، لیکن گلی نہیں، سڑی نہیں، جلی نہیں، پھٹی نہیں۔ کیسے گلے جس پر اللہ کے نبی تشریف رکھتے ہوں کیسے بدبو ہو سکتی ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں روٹی بنا رہی تھی، میرے ہاتھ میں پیڑا تھا، فرمایا عائشہ یہ پیڑا مجھے دے دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیڑا اپنے ہاتھ میں لیا، روٹی بنائی، توے پر ڈالی، اب روٹی ہے پکتی نہیں۔ فرمایا عائشہ دیکھو کیوں نہیں پکتی؟ فرمایا یا رسول اللہ آٹا ویسا کا ویسا پڑا ہوا ہے، نہیں پکتی۔ فرمایا خیال رکھا عائشہ، جس چیز پر محمد کے ہاتھ لگے ہوں یہ تو دنیا کی آگ ہے، آخرت کی جہنم کی آگ بھی نہیں جلے گی۔ وہ کیسے جلے؟ ایک صحابی کھیت میں کام کر رہے ہیں، عشق کی بات کر رہا ہوں، محبت کی بات کر رہا ہوں۔ او محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ ہمیں اپنے محبت کے دعوے میں سچا بنا۔ کھیت میں کھڑے ہوئے دوسرے ساتھی روتے ہوئے جا رہے ہیں، پوچھا کیوں روتے ہو؟ فرمایا تجھے معلوم نہیں اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے، بس جو ہی سنا تو رو کر کا اللہ جن آنکھوں سے تیرے نبی محمد رسول اللہ کی زیارت کیا کرتا تھا آج دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اللہ یہ آنکھوں کی بینائی لے لے، حوض کوثر پر عطا فرما تاکہ نبی محمد رسول اللہ کی زیارت کروں۔ مستجاب الدعوات تھے، فوراً نابینا ہو گئے۔ یہ عشق و محبت ہے۔ اگر حضرت ابو معذورہ کے سر پہ اللہ کے نبی نے یوں ہاتھ رکھا تو رو کر فرماتے ہیں لوگوں اللہ کی قسم ساری زندگی حجامت نہیں کروں گا، انہی بالوں کو لے کر قبر میں جاؤں گا۔ اگر اللہ نے پوچھا ابو معذورہ کیا لے کر آئے ہو تو جواب میں کہوں گا اللہ اور تو کچھ نہیں، میرے سر پر ان بالوں پر تیرے نبی محمد الرسول اللہ نے ہاتھ رکھا تھا، یہی بال پیش کروں گا، اور مجھے یقین ہے ان بالوں کی وجہ سے اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرما دیں گے۔ اللہ ایک بوڑھی کے گلے میں ہار ڈالا، وہ بوڑھی رو کر کہتی کتنی خوش نصیب ہوں، اور وصیت کرنے لگی لوگوں یہ ہار جو میں نے اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے جب میں فوت ہو جاؤں مجھے غسل دینا، غسل دینے کے بعد جس وقت قبر میں رکھنے لگنا یہ ہار مجھے پہنا دینا۔ جب اللہ پوچھیں گے بوڑھی کیا لے کر آئی ہے تو میں جواب دوں گی اللہ اور تو کچھ نہیں، تیرے نبی کی نشانی لے کر آئی ہوں، تو قبول فرما اور مجھے جنت عطا فرما۔ اللہ عشق یہ محبت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں میں جس صحابی سے پوچھتا ہوں وہ رو پڑتے ہیں، جواب نہیں دیتے۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ وہ بلال جو مسجد نبی کا مؤذن ہے، کعبۃ اللہ کا بھی مؤذن ہے، بیت المقدس کا بھی مؤذن ہے، مسجد نبی میں اذان دیتا ہے۔ جب بیت اللہ فتح ہوا اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں بلال کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ، اذان تو ذرا دے دو۔ وہی بلال جو کعبہ کی در و دیواروں کے ساتھ باندھ کر پیٹا جاتا تھا، وہ بیت اللہ کے اندر جس کو مار دی جاتی تھی، گھسیٹا جاتا تھا، آج وہ کعبۃ اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اعلان کر رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جس وقت بیت المقدس فتح ہوا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، فرمایا بلال کہاں گئے؟ بلاؤ بلال کو، جب تک بلال اذان نہیں دے گا عمر واپس مدینہ نہیں جائے گا۔ بیت المقدس کی دیوار پر چھت پر کھڑا کر دیا گیا، حضرت بلال وہاں بھی اذان دیتے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں بلال کی آواز بھی مدینہ میں نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ جس وقت بلال مدینہ طیبہ میں مسجد نبی میں اذان دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف رکھتے، جب بلال اس بات پر آتا، ان الفاظ پر آتا اشہد ان محمد
محمد رسول اللہ، تو انگلی کا اشارہ بھی ساتھ کرتا۔ جس وقت اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے، بلال اذان دینے لگے، جب انگلی کا اشارہ محراب میں کرنے لگے، اللہ کے نبی جب وہاں موجود نہیں تھے، چیخ ماری زمین پر گرے، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں تو مدینہ سے نکلے، دمشق پہنچ گئے۔ جب سوئے ہوئے ہیں کچھ مدت کے بعد اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، او بلال، اتنی بے رخی کہ آپ ہماری زیارت کو بھی نہیں آئے، مدینہ بھی چھوڑ گئے۔ بلال فرماتے ہیں، جس وقت میں نے زیارت کر لی، جو ہی بیدار ہوا، میں دوڑتا ہوا دمشق سے نکلا، رات کے وقت نکلا، اور اس حال میں نکلا کہ راستے میں درود بھی پڑھتا جا رہا ہوں، روتا بھی جا رہا ہوں۔ جب یہاں روضہ اقدس پر حاضری ہوئی تو بآواز بلند کہتے، السلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پھر جا کر اذان دینے لگے۔ حضرات فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں، سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ بلال چچا اذان تو دو، جو ہمارے نانا کی موجودگی میں دیا کرتے۔ حضرت بلال جب اذان دینے لگے، مدینہ میں کہرام مچ گیا، بوڑھے بھی نکل آئے، جوان بھی نکل آئے، عورتیں بھی نکل آئیں، اس غرض سے نکل آئیں کہ اللہ کے نبی دنیا میں واپس تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ، میں عرض کر رہا تھا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کا وقت ہے، آدھی رات ہے، فرمایا میں روضہ اقدس پر حاضر ہوا، اور روضہ اقدس پر آ کر میں نے سلام پڑھے۔ سلام عرض کرنے کے بعد میں نے تفصیل بیان کرنا شروع کیا، رسول اللہ آپ سے جب جدا ہوا روتا ہوا گیا، وہاں جا کر میں نے پیغام پہنچایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب کہہ دو نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بآواز بلند، بآواز الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ بآواز بلند پڑھتے جائیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ او یاد میں تیری سب کو بلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رکھے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رکھے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رکھے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، او خانہ دل آباد رکھے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، کم غم سے تیرے دل شاد رکھے، او سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، او غم سے تیرے دل شاد رکھے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رکھے، اب تو رکھے پستا دم آخر، او ورد زبان اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ ایک مقصد تھا کہ آج ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کر لیں. اللہ رات کو اس وقت تک نہیں سوئیں گے، کم سے کم ایک مرتبہ کلمہ طیبہ ضرور پڑھیں گے. وعدہ ہے؟ کہہ دو نا اللہ. تو چور چوری نہ کرتا، ڈاکو ڈاکہ نہ ڈالتا، زانی زنا نہ کرتا، اور شرابی شراب نہ پیتا، جھوٹ بولنے والا جھوٹ نہ بولتا، غیبت کرنے والا غیبت نہ کرتا، وہ ہاتھ میں ترازو لے کر بیٹھ کر غلط تولنے والا کبھی نہ تولتا. اس کے دل میں خیال آتا اللہ آج ترازو میرے ہاتھ میں ہے، کل معاشر کے میدان میں رب قہار کے ہاتھ میں یہ ترازو ہوگا. او کرسیوں پر بیٹھنے والوں، او ظلم کرنے والوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم کرانے والوں، بوڑھے ابا کو بے سہارا کرنے والوں، بوڑھی ماؤں کو بے سہارا کرنے والوں، بہنوں کے ویر چھیننے والوں، کل قیامت کے دن آج اقتدار کی کرسی میں مست ہو کر تم نعرے لگا رہے ہو، کل قیامت کے دن اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے؟ پھر رب خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، رب قہار کی حکومت ہے. خیال کرنا خیال کرنا. روز نماز میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا بادشاہ کون؟ کہہ دو نا اللہ. حاجت روا کون؟ مشکل کشا کون؟ معبود کون؟ مسجود کون؟ غنی کون؟ دینے والا کون؟ دینے والا بھی وہی ہے، وہ کہہ رہا اعلان کر رہا ہے تم کچھ بھی نہیں تھے، میں سب کچھ تھا. تم نہیں ہوں گے میں ہوں گا، تم نہیں تھے میں اس وقت بھی موجود تھا. مانگو تو مجھ سے مانگو، ہاتھ پھیلاؤ تو مجھ سے پھیلاؤ، جس حال میں پھیلاؤ تمہارے ہاتھوں کو ضرور دوں گا، تمہارے ہاتھوں کو مسترد نہیں کروں گا. دیکھوں گا بھی گا، سنوں گا بھی صحیح، اور عطا بھی ضرور کروں گا. مانگ تو صحیح. آج ہم کہتے ہیں اللہ مانگے تو کیسے مانگے، ہمیں حیا آتا ہے. نہیں ہاتھ پھیلانا تیرا کام، جھولی اٹھانا تیرا کام، آنکھوں سے اشک بہانا تیرا کام، میرے لطف و کرم کو آزمانا تیرا کام. او تیرے آنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، میرے بخشنے میں دیر نہیں. ذرا آزما تو صحیح، تم مانگ تو صحیح، میں دیتا ہوں کہ نہیں. میرا نام داتا ہے، میں غنی ہوں تم فقیر ہو. نبی نے بھی اللہ سے مانگا، ولی نے بھی خدا سے مانگا، لیکن آج ہم ولی کے دروازے پر گئے. نبی نے جس دروازے سے مانگا اس دروازے کو ہم نے چھوڑ دیا. اللہ اپنے دروازے پر مانگنے والا بنا. میں عرض کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے تجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا؟ جواب میں کہتے اس وقت میرا عقیدہ یہ نہیں تھا. ایک بادشاہ کسی کی عزت لوٹنے لگا، لڑکی سے کہا لڑکی دروازے بند کر کے آ. جب لڑکی دروازے بند کر کے آئی پوچھنے لگا دروازے بند ہیں؟ وہ لڑکی کہتی ہے ہاں بادشاہ سارے دروازے بند ہیں لیکن ایک دروازہ مجھ سے بند نہیں ہوا. جاؤ دروازے بند کر کے آ. وہ کون سا دروازہ ہے جو بند نہیں ہوتا؟ وہ لڑکی دوبارہ آئی، پھر پوچھا دروازے بند ہیں؟ کہا بادشاہ میں نے پہلے عرض کر دیا سارے دروازے بند ہیں، ایک دروازہ مجھ سے بند بھی نہیں ہوتا. بادشاہ غصے میں پوچھتا ہے وہ کون سا دروازہ ہے جو بند نہیں ہوتا؟ وہ لڑکی رو کر کہتی ہے بادشاہ وہ رب قہار کا دروازہ ہے جو بند نہیں ہوتا. بادشاہ سر سجدے میں ڈال کر رو کر کہتے اللہ اس بچی کی وجہ سے میں نے تجھے پہچانا، میں صدق کے دل سے معافی مانگتا ہوں. اللہ آج کے بعد میں زنا کے قریب نہیں جاؤں گا. او مسلمانوں کسی کی عزت اور عصمت کو نہ لوٹنا.
من زنا زنیا بیاہلیہ، کسی کی عزت اور عصمت کو لوٹو گے تو اللہ کے نبی کا فرمان بھی سن لو، تمہاری عزت اور عصمت بھی لوٹی جائے گی۔ اللہ ہماری عصمتوں کو محفوظ فرما، ہماری بچیوں کو حیا عطا فرما، ہماری بچیوں کو غیرت عطا فرما۔ ہمارے محلے میں ایک بچی کی شادی ہوئی، اس کا خاوند نہایت بدصورت، اور لڑکی نہایت خوبصورت، رنگ و روپ کے لحاظ سے، نقش و نگار کے لحاظ سے، قد و قامت کے لحاظ سے، صورت سیرت کے لحاظ سے، اور خاوند اس کا نہایت بدصورت۔ اسے کسی نے کہا، لڑکیوں نے، چھوکریوں نے کہا، بہن تجھے یہی خاوند ملتا تھا، ابا سے کہہ دیتی نا کہ میں کتنی خوبصورت ہوں اور میرا خاوند کتنا بدصورت ہے۔ تو آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر رو کر کہتی ہے، میری بہنوں، جو میرے ابا کو پسند ہے وہ مجھے پسند ہے۔ اللہ، میں نے تو ابا کی بات ماننی ہے۔ آج ابا کہتا ہے، بیٹی، وہ ایک واقعہ آتا ہے نا جی، آپ نے وہ سنا ہوگا، محمد اکرم میڈیکل کالج میں، بات کرتا جاؤں آج، بات میں بات آ گئی، جماعت پہنچی وہاں میڈیکل کالج میں، ایک لڑکا تھا، اس کا نام اکرم ہے، بہت پرانی بات ہے، بہت پرانی بات۔ وقت ہے کیا کہیں، موسیقی کا شوقین تھا، مسجد کے ساتھ اس کا کمرہ تھا، ہاسٹل میں، مسجد کے ساتھ بالکل قریب، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا موسیقی کی آواز کو وہ اونچا کر دیتا۔ لوگ اسے جا کر کہتے، ڈاکٹر صاحب محمد اکرم سے مہربانی فرما کر یہ آواز نیچے کر دو۔ کہتے، جاؤ اپنا کام کرو، مسجد کو کہیں اور لے جاؤ، میں یوں ہی موسیقی لگاؤں گا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا، ایک جماعت وہاں پہنچی مسجد میں، میڈیکل کی مسجد میں، اس کے اندر عرب تھے، اللہ اکبر، اور بعض عرب اب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کی قسم یوں محسوس ہوتا ہے کہ آسمان سے ابھی قرآن اتر رہا ہے۔ اللہ، میں نے شاید اپنا واقعہ یہاں سنایا ہوگا، مدینہ منورہ سے میں مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا تھا، اکیلا تھا، ڈرائیونگ میں خود کر رہا تھا۔ ہمارے ایک دوست ہیں جی شیخ عبد الحلیم عبد الجبار، ان کے والد کے نام عبد الجبار ہے، مصر کے قراء میں سے ہیں، میرے ساتھ اکٹھا کام کرتے ہیں۔ مجھے دیکھا کہ احرام کی حالت میں بیٹھوں تو کیا انا مستعد معک، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، انا مفتی معک، میں بھی احرام باندھتا ہوں اور عمرہ ادا کروں گا۔ میں نے کہا چلیے تشریف لائیے، اور قرآن کریم سے اس شخص کو انتہائی محبت تھی، سبحان اللہ۔ جو ہی گاڑی میں بیٹھا، الف لام میم سے اس نے قرآن شروع کیا، پڑھتا جا رہا ہے۔ ہم رات کے 2:30 بجے کسی ہوٹل پر رکے، رات کے 2:30 بجے کا وقت ہے، اس وقت تک 13ویں پارے تک شیخ عبد الحلیم پہنچ گئے۔ میں مذاق نہیں کر رہا۔ جب وہاں پہنچے تو جب ہم گاڑی سے اترے، رات کا وقت ہے، خاموشی ہے، سکتہ طاری ہے، کیونکہ ایام حج نہیں تھے، رمضان کا عمرہ نہیں تھا، عام دنوں کا عمرہ تھا، خاموشی تھی۔ ہم چائے کے لیے اترے ہوٹل پر، جو ہی اترنے لگے تو شیخ عبد الحلیم بھی اسی حال میں اترا اور قرآن پڑھتے ہوئے اترا۔ جو ہی قرآن پڑھتے اترا تو ہم نے دیکھا کہ ایک اونٹوں کی قطار آ رہی ہے سامنے سے، جلدی سے ہمارے قریب آنے لگی، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ اونٹوں کی قطار قرآن سننے کے لیے آئی ہوئے۔ میں نے شیخ عبد الحلیم سے کہا، شیخ عبد الحلیم عبد الجبار، اقرا، استمر، قائم رہو، پڑھتے رہو، جاری رکھو، بند نہ کرو، یہ اونٹ قرآن سننے کے لیے آئے۔ ہم نے دیکھا آدھا گھنٹہ تک شیخ عبد الحلیم قرآن پڑھتا رہا اور اونٹ ہمارے ارد گرد کھڑے رہے اور آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری تھیں۔ جب ہم نے قرآن مکمل کیا تو اونٹ چلے گئے۔ اللہ، تو بعض عرب جب قرآن پڑھتے ہیں تو حقیقت اللہ کی قسم یہ آسمان اور زمین بھی وجد میں آ جاتے ہیں، یہ پہاڑ بھی ہل جاتے ہیں۔ مسلمانوں اگر قرآن پڑھا جائے تو، آج ہم نے قرآن پڑھا لیکن قرآن سمجھا نہیں، پہلے تو پڑھا نہیں، ہم نے ساری رات ناول تو پڑھی لیکن قرآن نہیں پڑھا۔ اللہ، ساری رات ہم نے فلم تو دیکھی، بے غیرت قسم کی فلم دیکھی، بے حیا قسم کی فلم دیکھی، ہماری بچیوں نے دیکھی، ہماری بیویوں نے دیکھی، ہماری بوڑھی ماں نے دیکھی، بوڑھے ابا نے دیکھی، لیکن ہمیں غیرت نہ آئی۔ اللہ، قرآن پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا، قرآن سمجھنے والا بنا، قرآن پر عمل کرنے والا بنا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، عرب کی جماعت پہنچی ہوئی تھی، مغرب کی نماز کا وقت ہوا، اس عرب سے کہا گیا نماز پڑھاؤ۔ جب عرب نے قرآن شروع کیا، الحمدللہ
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. جب قرآن پڑھنے لگا اکرم سن رہا ہے، اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، قرآن کی آواز کانوں میں پڑی، موسیقی کو بند کر دیا، کمرے کے باہر تشریف لایا، رہا نہ گیا، مسجد کے اندر داخل ہوا. اب رہا نہ گیا، وضو بھی نہیں تھا، اللہ اکبر کہہ کر نماز میں شریک ہوا، قرآن سننے لگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ، نماز مکمل ہوئی، بیان ہوا، 3 دن کی اپیل ہوئی. اکرم بھی کھڑا ہوا، کہا میری شرط ہے جس جماعت میں یہ عرب ہوں گے میں بھی ساتھ نکلوں گا. عرب نے کہا ہمارے ساتھ چلو. 3 دن گزارے، کیفیت بدل گئی، 10 دن اور لگا دیے، پھر کیفیت بدل گئی، 40 دن لگا دیے. کیفیت یوں بدلی کہ چہرے پر رسول اللہ کی سنت بھی سجا لی، سر پہ پگڑی بھی محمد رسول اللہ کی رکھ لی، لباس بھی محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق پہن لیا. ہاسٹل میں گیا، جب چھٹیاں ہوئی، رات کا وقت ہے، سردیوں کی راتیں ہیں، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. وہ محمد اکرم اپنے گھر پر آیا، چھٹیاں ہو گئی ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا. ابا دروازے پر پہنچا، دیکھا تو ایک داڑھی والے جو سنت کے مطابق داڑھی ہے، سر پہ پگڑی ہے، سنت کے مطابق لباس ہے. دیکھتا ہے، پوچھتا ہے کون ہو تم؟ جواب میں اب اکرم کہتا ہے ابا میں تیرا بیٹا اکرم ہوں. یہ بات سننی تھی تو کہنے لگا او بدبختہ، میں تجھے ڈاکٹر بنانے کے لیے تجھے بھیجا تھا، میں نے صوفی بنانے کے لیے، لمداڑا بنانے کے لیے نہیں بھیجا تھا. اور بدبختہ کیا کر کے آیا ہے؟ تو وہ اکرم خاموش ہے، سر نیچے کر کے کھڑا ہے. ابا گالیاں دے رہا ہے، منہ پر تماچے مار رہا ہے، لیکن اس نے آنکھ اٹھا کے ابا کے چہرے کو نہیں دیکھا. مسلمانوں، اگر اپنے اولاد کی تصحیح کرانی ہے تو جماعت میں بھیج دو. رب محمد کی قسم تم ان کے منہ پر تماچے مارو گے لیکن آنکھ اٹھا کر تیرے چہرے کی طرف نہیں دیکھے گا. سمجھ جائے گا کہ میرے ابا کا کتنا احترام ہے، کتنا اکرام ہے، کتنا ادب اور کتنا مجھ پر واجب ہے کہ میں ابا اور اماں کا احترام کروں. فرمایا خیال رکھو تیری جنت تیرے ماں کے قدموں میں ہے، اگر اماں ناراض ہو گئی تو جہنم تجھ پر واجب ہو جائے گی. اب کھڑا ہے، ابا نے اندر بولا اندر آ جا. ماں سے کہا، وہ بھی ماڈرن ماں تھی اکرم کی، ساری رات جو فلم دیکھتی رہی ہو، جس نے صبح بھول کر بھی نماز نہ پڑھی ہو. مسلمانوں، قیامت کے دن پوچھا جائے گا بیویوں کے بارے میں کہ نماز کا حکم کیا تھا یا نہیں. اولاد تمہارا گریبان پکڑ کر کہے گی اللہ مجھے ابا نے نماز کی تلقین نہیں کی تھی، حکم نہیں کیا تھا. اللہ میں جہنم میں جا رہا ہوں، میرے ابا کو بھی ساتھ جہنم میں بھیج دے. اللہ اکرم ادھر آ. اندر آیا، اس کی ماں کو بولا اکرم کی ماں ادھر دیکھ اپنے بیٹے کی حالت کو. جب آیا ماں نے دیکھا، اچھا یہ کون ہے؟ تیرا بیٹا اکرم ہے. اوے بدبختہ، جب تک کہ داڑھی نہیں مڑے گا میرے گھر میں نہیں رہ سکتا. نبی کی سیرت کے جلسے سننے والوں، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، شاید وہ لڑکا یہاں موجود ہو، میرے محلے کا ہے، اس نے کہا تھا کہ میں تقریر سننے کے لیے آؤں گا. رب محمد کی قسم ممبر نبی پر بیٹھا ہوں، میری مسجد کے ساتھ اس کا گھر ہے. 2 ہفتے قبل اس نے داڑھی رکھی. جب وہ خط بنوا کر گھر میں داخل ہوا تو ماں نے کہا بیٹا میرے گھر میں تو نہیں رہ سکتا جب تک کہ محمد کی داڑھی نہیں مڈائے گا. تو وہ کہنے لگا ماں نبی کی داڑھی ہے، میں کیسے مڈاؤں؟ میں نے تو نیت کر لیا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر میں نے اللہ سے وعدہ کر لیا ہے. کہا بیٹا نہیں بخشوں گی. تو کہتے ہیں اماں کوئی حل بتلا. کہا سوائے اس کے کوئی حل نہیں. اپنے ابا کا اسرا اماں نے اٹھایا، اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کی داڑھی کو صاف کیا. مسلمانوں،
کہاں گیا منہ کس اللہ بیٹا داڑھی منڈاؤ. جب اس نے کہا کہ ایک دفعہ میں نے محمد کی داڑھی چہرے پر رکھ دی ہے اب میں داڑھی نہیں منڈاؤں گا پر میں ختم تو ہو سکتا ہوں جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہوں محمد کی سنت کے ٹکڑے نہیں کرتا. بہنیں بیٹھی ہوئی تھی اکرم کی وہ بھی ماڈرن بہنیں تھی. باہر نکلی ٹھنڈا پانی تھا سردی کا موسم ہے گھڑے سے پانی نکال کر اپنے بھائی کے سر پہ ڈالا. ایک بہن نے پگڑی اٹھا کر زمین پر ماری دوسری بہن نے داڑھی پکڑ کر دروازے تک دھکے دے کر نکالا اور یہ روتا جا رہا ہے کہتے اللہ جو تیری نبی کی سنت کو اپنے چہرے پر سجائے گا کیا اس سنت کو نوچا جائے گا اللہ جو تیرے نبی کی سنت اپنے سر پہ رکھے گا اس پگڑی کو زمین پر مارا جائے گا اللہ دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا جائے گا اللہ. اس کو تو علم نہیں تھا کہ جو دین پر چلتا ہے اس پر مصیبتیں آتی ہیں. جو اسلام پر آتا ہے وہ جینوں کا دروازہ دیکھتا ہے جو حق بات کہتا ہے اس کے ہاتھوں میں زنجیریں لگائی جاتی ہیں. جو حق پر چلتا ہے پاؤں میں جو نان لگائے جاتے ہیں سولی کے تختے پر لٹکایا جاتا ہے گولی کا نشانہ بنایا جاتا ہے. مسلمانوں آج بھی اللہ کی قسم جو حق کہتا ہے اس پر مصیبت ہے. ہم نے حق کہا تھا اللہ ہم تو کمزور ہیں ہم تیرے سامنے ہاتھ ملا کر کہتے اللہ تو انتقام ان سے لے اللہ. انہوں نے اسلام کے پر خچے اڑے اللہ ان کے پر خچے اڑا. مسلمانوں کو انہوں نے برباد کیا اللہ تو ان کے گھروں کو تباہ و برباد فرما. اللہ دینی مدارس کی حفاظت فرما مساجد کی حفاظت فرما علماء کی حفاظت فرما خطباء کی حفاظت فرما حفاظ کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنے اسلام اور دین و قرآن کی حفاظت فرمانے والا بن جا. اللہ ہماری طاقت نہیں اب ہم دن بے بس ہو گئے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے کہتے اللہ ہماری ان ہاتھوں کا لاج رکھتے ہوئے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اب وہ مسجد محلے کی مسجد ہے محلے کی مسجد میں گیا اندر سے کمرہ بند ہے سردی کا موسم ہے باہر صحن میں چٹائیاں پڑی ہوئی تھی ایک چٹائی کو لپیٹا اس کے اندر داخل ہوا کپڑے گیلے ہیں پانی سے سردی میں سسک رہا ہے رو کر کہتے ہیں اللہ میں اس گیلی سردی میں یا اللہ تیرے دین کے لیے قربانی دے رہا ہوں اللہ میری قربانی قبول فرما. اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملک عبد الغنی سے جو کم و کئی کے ہیں فرمایا جاؤ ملک تو آرام سے سویا ہوا ہے میرا بیٹا فلاں مسجد میں اکرم نام ہے وہ تڑپ رہا ہے جاؤ اس کو بیٹا بناؤ اپنے گھر لے کر آؤ. دروازے پر پہنچے اکرم یہاں تک کہ اکرم کانپتا ہوا باہر نکلا جی میں اکرم ہوں. فرمایا بیٹا آؤ یہ گاڑی میری انتظار میں کھڑی ہے میری گاڑی میں بیٹھو میں تجھے بیٹا بنا رہا ہوں اللہ کے واسطے آج کے بعد تو میرا بیٹا ہے. گاڑی میں بٹھایا اس کے جسم کو ہاتھ لگا کر ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے اس کے ماتھے کو چومتا ہے رو کر کہتا ہے بیٹا کافی مدت سے یہ تمنا تھی یہ آرزو تھی یہ خواہش تھی کہ اللہ کے نبی کی زیارت نصیب ہو جائے میں نے بہت کوشش کی لیکن رسول اللہ کی زیارت نصیب نہیں ہوئی بیٹا آج تیرے قدموں کے صدقے اللہ کے نبی کی زیارت بھی نصیب ہو گئی. گھر لے کر آئے اللہ نے بڑا مال عطا فرمایا تھا کوٹھی ہے کاریں ہیں مال ہے ایک ہی بیٹی ہے حافظ قرآن ہے اکلوتی بیٹی کہا بیٹا میں تیری شادی کل نکاح تیرا اس بچے سے کرانے والا ہوں تو تیار ہو جا. بیٹی یوں نہیں کہتی ابا یہ کس کو پکڑ کر لے کر آئے ہو ابا یہ کون ہے فرمایا ابا اگر تو راضی ہے تو میں تیرے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے راضی ہوں. اللہ
آج بیٹی سے ابا کہتا ہے، میں بات یہ کر رہا تھا، آج بیٹی سے ابا کہتا ہے بیٹی تیرا نکاح فلاں سے کرا، کہتی ہے اس کی داڑھی ہے ابا، وہ کہتا ہے داڑھی ہے، کہتے ابا میں داڑھی والے کو پسند نہیں کرتی، او بیٹیو خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، میں اپنی پگڑی تمہارے قدم میں رکھ کر کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، یہ لفظ منہ سے نہ نکالنا، اگر تم نے یہ لفظ کہا تو تم کفر میں آ جاؤ گے، خاتمہ برباد نہ ہو جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت میں گڑھا کھودنے لگا، بات یاد ہے نا میری، تاکہ بات کو ختم کریں، اور جب میں گڑھا کھود رہا تھا تو اس وقت گرد و غبار اڑتی، میرے چہرے پر پڑتی، وہ بچی اپنے دوپٹے سے میرے چہرے کو صاف کرتی، پھر رو کر کہتی ابا تیرے چہرے پر گرد و غبار پڑ رہی ہے، ابا مجھے یہ برداشت نہیں ہوتا، ابا یہ کدھان مجھے دے دے تاکہ میں اپنے ہاتھوں سے زمین کو کاٹوں، لیکن ابا فرماتے ہیں اس وقت بھی مجھے شفقت اور رحمت نہ آئی، یہاں تک کہ جب دھوپ تیز ہوئی تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ وہ پتھر تلاش کر کے آئی اور پتھر پر کھڑے ہو کر اپنے دوپٹے سے مجھ پر سایہ کرتی ہے اور چھتری بنا کے کھڑی ہوتی ہے، کہتی ابا تیرے چہرے پر دھوپ آ رہی تھی، مجھے برداشت نہیں ہوتا کہ تیرے چہرے پر دھوپ پڑے، اور میں اس وقت بھی یا رسول اللہ مجھے ترس نہ آیا، مجھے رحم نہ آیا، اے اللہ کے نبی جب میں نے گھڑا مکمل کر لیا میں نے اس بچی کو پکڑا، جو ہی پکڑا تو بچی سمجھ گئی کہ یہ گھڑا میرے لیے ہے، تو رو کر کہتی ابا ابا مجھے جنگل میں چھوڑ دے، مجھے درندے کھا جائیں، مجھے چرندے کھا جائیں، لیکن تو اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے رنگین نہ کر ابا، کل قیامت کے دن تجھے جواب نہ دینا پڑ جائے، ابا مجھ پر ترس فرما لے، ابا مجھ پر رحم کر لے، میں لوگوں کے گھر سے بھیک مانگ کر کھاؤں گی لیکن تیرے گھر سے نہیں کھاتی، ابا میں تیری خدمت کروں گی، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتی ہوں، ابا تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے بیٹی بناتا ہوں، ابا تو کیوں بھول گیا ہے، لیکن ابا فرماتے ہیں میں نے زور سے پکڑ کر جب زمین میں ڈالا پھر میں مٹی ڈالنے لگا تو وہ پکار کر کہتی ہے یا باتی رحم یا باتی رحم علیہ، اے ابا میرے پیارے ابا مجھ پر رحم کیجئے، مجھ پر رحم کیجئے، مجھ پر رحم کیجئے، اے اللہ کے نبی لیکن مجھے اس وقت رحم نہ آیا، میں برابر مٹی ڈالتا رہا، اور میں جس وقت آواز بند ہو گئی آنکھوں سے اشارہ کر کے التجا کرتی ابا مجھ پر رحم کر، لیکن اس وقت بھی مجھے رحم نہ آیا، اور میں یا رسول اللہ پھر یہ عالم تھا کہ جس وقت اس کا آخری چہرے کی آنکھیں نظر آ رہی تھی تو میں نے اس کے منہ پر زور سے پاؤں بھی مارا اور مٹی کو برابر کر دیا، تو اللہ کے نبی صحابہ فرماتے اتنے روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی، آپ نے فرمایا میرے سامنے یہاں سے اٹھ جاؤ، اور فرمانے لگے میرے صحابی تو ایمان لایا ہے اللہ تجھے معاف فرما دیں گے، لیکن اگر اس بچی نے تیرے گریبان کو پکڑ کر معاشر کے میدان میں اگر کہہ دیا اے عرش والے میرے ابا سے پوچھ تو صحیح میرا کیا قصور تھا، اور مسلمانوں آج ان بچوں یتیم بچے کل تمہارا گریبان بھی پکڑ کر کہیں گے اے عرش والا ان سے پوچھ تو صحیح ہمارا کیا قصور ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ جو کچھ ہم نے کہا جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے نبی کی سیرت کا جلسہ ہے اللہ اپنی نبی کی سیرت اپنانے والا بنا، اے اللہ اپنے نبی کے ہر سنت کو زندہ کرنے والا بنا، اے اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما، مصیبتیں دور فرما، تکلیفیں دور فرما، ہر بیمار کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اے اللہ روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، اے اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر بیٹھے ہیں، تیرے نبی کا فرمان ہے جب بندہ جھولی پھیلا کر ہاتھ اٹھا کر آنکھوں سے آنسو بہا کر رب سے مانگتا ہے تو رب ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اے اللہ تو عطا کرنے والا بن جا، ہم مانگنے والے ہیں، ہم مشکلوں میں ہیں تو مشکل کشا ہے، ہم حاجتوں میں ہیں تو حاجت روا ہے، اے اللہ تیرے در کے بغیر کوئی در نہیں، مانگے تو کس سے مانگے،
اے اللہ آج امت محمد رسول اللہ ذلت رسوائی میں ہے. اسلام پر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں. یہود و نصارا اسلام پر چھا گئے. اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ اے اللہ کب تک تو دیکھتا رہے گا. اللہ دے تیرے دین کے دشمن دندنا رہے ہیں. اللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم کر چکے ہیں. بوڑھوں کے یا اللہ آنسو بہ رہے ہیں. تیرے دربار سے مانگ رہے. اللہ ان کی سفید داڑھیوں کو دیکھ کر تو دعائیں قبول فرما. اے اللہ ماؤں کے جھولیاں اجڑ گئی ہیں. بہنوں کے ویر اجڑ گئے ہیں. اللہ ہم کہاں جائیں, کس سے مانگیں. اے اللہ دینی مدارس بھی آج غیر محفوظ ہیں. مساجد بھی غیر محفوظ ہیں. علماء کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. اے اللہ گولیاں برسائی جا رہی ہیں. اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں. اے اللہ ہم امتحان کے قابل نہیں. اللہ تو ہم پر امتحان نہ ڈال, آزمائش نہ دے. تیرے نبی کے صحابہ تو آزمائش کے قابل تھے, تو نے ان کو آزمایا. وہ خون میں لت پت ہوئے, بچوں کو یتیم کرایا, بیویوں کو بیوہ کرایا, لیکن ہم کمزور ہیں. اے اللہ انہوں نے تیرے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. اے اللہ انہوں نے مال اور جان اور اولاد تیرے نبی کے قدموں میں قربان کر لی. اللہ ان کے وسیلے سے ہمارے جانوں کو بھی قبول اور مقبول فرما. اے اللہ آج ہم تیرے در کے بغیر کوئی در نہیں جہاں جا کر مانگے. اے اللہ تو اسے مانگتے ہیں, تو عطا کرنے والا بن جا. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اللہ اگرچہ تو ناراض ہے. اے اللہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ تو واقعی ناراض ہے. ہر طرف سے آزمائش میں ہیں, عذابوں میں مبتلا ہیں. اللہ لیکن تیرے نبی محمد رسول اللہ کا نام لینے والے ہیں. اللہ اس دن کی برکت سے اللہ آج 11 ربیع الاول ہے. 12 ربیع الاول کی صبح تیرے نبی تشریف لائے. تو نے اسلام کا بول بالا فرمایا, اسلام کا جھنڈا بلند فرمایا. زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج کو تو نے ختم کیا. آج تو مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما. اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما, کفر کا منہ کالا فرما, کافروں کو نیست و نابود فرما. اللہ طالبان کی حفاظت فرما. اے اللہ مجاہدین اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ مجاہدین کشمیر کی حفاظت فرما. مجاہدین فلسطین کی حفاظت فرما. مجاہدین پاکستان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ آج انڈیا ہمارے ملک کی طرف دیکھ رہا ہے. اے اللہ تو جانتا ہے کسی کرنل جنرل کی خاطر نہیں, تیرے دین کی خاطر ہم اپنے جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے. ہماری جانیں قبول فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے رحمت کے صدقے, اپنی الوہیت کے وسیلے سے, اپنی وحدانیت کے وسیلے, ربوبیت کے وسیلے سے قبول اور مقبول فرما. اے اللہ جو قبروں میں سو گئے, اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا, جہنم کے گڑھوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں غیرت دین عطا فرما. یا اللہ ہمیں مجاہد بنا, ہمیں غازی بنا. اے اللہ آخر میں شہید بھی بنا. اے اللہ ہماری اوقات میں برکتیں عطا فرما, ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما, ہماری عزت میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ ہماری عمروں میں بھی برکتیں عطا فرما. دین کی خدمت کرنے کی بار بار توفیق عطا فرما. قبول فرما. اگرچہ قبولیت کے قابل نہیں پھر بھی قبول فرما. اے اللہ پھر بھی قبول فرما. اگر تو نے قبول نہ کیا تو کہاں جائیں گے اللہ, کس در پہ جا کے مانگیں گے اللہ تیرے در پہ کھڑے ہیں, تیرے ساتھ وعدہ ہے ہماری جبیں جھکے گی تو تیرے سامنے جھکے گی. اللہ آنسو بہیں گے تو تیرے سامنے بہے گی. اللہ ہاتھ اٹھیں گے تو تیرے سامنے اٹھیں گے. اللہ جولیاں پلائیں گے تو تیرے سامنے پلائیں گے. ہم تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں, تو بھی ہمارے ساتھ وعدہ کر لے. اللہ تو فتح و نصرت میں عطا فرما. اے اللہ مسلمانوں کی عزت عطا, مسلمانوں کو عزت عطا فرما, کامیابی سرفرازی نصیب فرما. اے اللہ قبروں والوں کے قبروں کو منور فرما. اپنی رحمت کے وسیلے سے رحمت کی بہا بارش عطا فرما. ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ فرما. اے اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ فرما. اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارا خاتمہ کہیں ذلیل نہ ہو جائے, کہیں ہم ہلاک نہ ہو جائے. اے اللہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے, ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ
اللہ ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے جسموں میں اپنا نور عطا فرما، ہمارے قلبوں میں اپنا نور عطا فرما، ہماری آنکھوں میں اپنا نور عطا فرما، ہماری زبانوں میں اپنا نور عطا فرما، ہمارے کانوں میں اپنا نور عطا فرما، ہمارے گھروں میں اپنا نور عطا فرما، ہماری مساجد میں اپنا نور عطا فرما، ہمارے مدارس میں اپنا نور عطا فرما، ہماری قبروں میں اپنا نور عطا فرما، اے اللہ معاشر کے میدان میں پل صراط بھی نور والی بنا، اے اللہ قیامت کے دن کی ذلت رسوائی سے بچا، اس دن رسول اللہ کی شفاعت نصیب فرما، حوض کوثر نصیب فرما، اے اللہ جامعہ رشیدیہ کو کامیابی سرفراز۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔